بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شریف قانون پسند شخص لاہور کی سڑکوں پر پر اعتماد طریقے سے گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ایسا شخص ٹریفک رولز کی 100% پابندی کرے پھر بھی وہ محفوظ نہیں، ٹریفک وارڈن سے نہ ہی سڑکوں پر دندناتی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے۔ آئی جی پنجاب نے پنجاب کابینہ کو ایک پلان بنا کر بھیجا ہے، جس کے چیدہ نکات ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آئی جی پنجاب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ان کے پلان پر عمل کر کے ٹریفک کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ایک شخص جس کے جسم میں بہت بیماریاں ہوں اور صرف ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو جسم تندرست نہیں ہو سکتا۔ ان تمام بیماریوں کا علاج کرنا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ اہم بات، ایسے انتظامات کیے جائیں جن سے کوئی بیماری لگے ہی نہ۔ یہ ہے آئیڈیل سچویشن۔ تو جو ہماری پولیس ہے، ٹریفک وارڈنز ہیں، ان کے لیے بھی آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ لوگ قانون کی خلاف ورزی، ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرے ہی نہ۔ اس کے لیے اسکولوں میں تربیت، ٹیچروں کی تربیت، حکومتی اداروں میں ڈرائیورز کی تربیت، اور سب سے بڑھ کر ٹریفک وارڈنز کی جان فسانی سے اپنے فرائض انجام دینے کی تربیت بہت ضروری ہے۔ لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو کہ انہوں نے ٹریفک رولز کی پابندی کرنی ہے۔ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ میں بہت زیادہ اضافہ، ٹوکن ٹیکس میں اضافہ، یا زیادہ خلاف ورزیوں کی صورت میں کچھ عرصہ کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کو منسوخ کر دینا مسئلے کا حل نہیں۔ اصل مسئلہ لوگوں کا رویہ ہے، اور ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے کو معمولی بات سمجھنا، خلاف ورزی کرنے کے بعد دندناتے ہوئے دوسرے فریق کو ڈرانا، دھمکانا، مار پیٹ کرنا، یا ٹریفک وارڈنز کو بھی برے انجام کی دھمکیاں دینا، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ جب تک ان وجوہات کو ختم نہیں کیا جائے گا، آئی جی پنجاب کا پلان کوئی خاص نتائج حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ لاہور کے کسی چوک میں، کسی شاہراہ پر یا رنگ روڈ پر اپنے ریسرچرز بٹھا کر دیکھ لیں، کچھ خلاف ورزیاں عام نظر آئیں گی۔ مثلاً چھوٹی گاڑیوں والے زیادہ تر ٹریفک رولز کی پابندی کرتے نظر آئیں گے۔ بڑے ڈالے، بڑی بڑی گاڑیاں، رنگ روڈ ہو یا شہر کے اندرون میں کوئی سڑک، نہ صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آئیں گے۔ آپ اسکولوں کے باہر 2-3 دن ٹریفک کے بہاؤ کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی ہم کس طرح عقل، فہم و فراست سے مبرہ قوم ہے۔ آپ کو 200-250 سی کی گاڑیاں قطاروں میں نظر آئیں گی۔ میری آبزرویشن کے مطابق ایسی گاڑیوں کے 80% ڈرائیورز ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، دوسری چھوٹی گاڑیوں بے شک وہ صحیح لائن میں ہوں یا صحیح جگہ پر پارک ہوں، تب بھی یہ ٹرک نما گاڑیاں والے بولنگ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہوگی کہ ایسی گاڑیوں میں کوئی ملازمہ یا ایک گھریلو خاتون نکلے گی اور ایک 5-6 سال یا 4 سال کا بچہ لے کر اتنی بڑی گاڑی میں اس کو بٹھائیں گی۔ یہ سائیکلوجیکل پرابلم ہے۔ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دوسروں سے اعلیٰ ہیں۔ مقصد صرف بچے کو اسکول لانا یا چھوڑنا نہیں۔ یہ اسکولوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ تعلیم دے رہے ہیں، نہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اسکولوں والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اسکولوں کے باہر بڑی بڑی گاڑیوں کی
لائنیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشتہار ہے ہمارا. آپ ان کو کچھ اور نام دے دیں، انہیں تعلیمی ادارے نہیں کہا جا سکتا. آئی جی کی یہ سجیشن کہ ان گاڑیوں پر زیادہ ٹیکس لگایا جائے تاکہ یہ کم سڑکوں پر آئیں، مسئلے کا حل نہیں، کیونکہ یہ گاڑیاں سڑکوں پر ضرورت کے تحت نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے سے کم تر ثابت کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ گاڑیاں صرف انٹر سٹی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. شہر کے اندر چھوٹی گاڑیوں کو اجازت ہونی چاہیے. اسی طرح کمرشل بڑی گاڑیوں کو آفس اور اسکول کے اوقات میں سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. چیف ٹریفک آفیسر کی تجویز ہے کہ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کی صورت میں چلان کی رقم کیٹیگریز ان کی بنا دی جائیں. پہلا، لگژری وہیکلز. سی ٹی او کہتے ہیں کہ ان کو 10 گنا جرمانہ ہو. دوسرا، پبلک ٹرانسپورٹ کی کیٹیگری، اس کو 5 گنا جرمانہ ہو. اور عام شہری جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کو 2 گنا جرمانہ ہو. سی ٹی او کی یہ تجویز انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے اور یہ کسی بھی عدالت سے مسترد ہو جائے گی. خلاف ورزی کی نوعیت کے حساب سے جرمانہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہیکل کے سائز کے حساب سے. کچھ خلاف ورزیاں ارادتاً نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ اپنی گاڑی کو رکشہ یا موٹر سائیکل سے بجاتے ہوئے لین کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں، اور کچھ جان بوجھ کر بدماشی دکھاتے ہوئے اشارہ کاٹتے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نو پارکنگ کے بورڈ کے نیچے گاڑی پارک کرتے ہیں. ان کو 10-15 گنا جرمانہ بھی کم ہے. بلکہ ایسی وہیکلز کو تو ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں بند کر دینا چاہیے. بہرحال میں اس کوشش کی بہت تعریف کروں گا کہ سی ٹی او اور آئی جی کو اس کا خیال تو آیا ہے. اس پر آپ کو کچھ مزید وسیع پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ اسکول کے سلیبس میں ٹریفک رولز شامل کروائیں. تمام بچوں کو تربیت دیں کہ جو ہی ان کا ڈرائیور یا ان کے ماں باپ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کریں تو بچہ فوراً بتائے کہ بابا ماما یہ نہیں کرنا. ایک بہت ہی اہم سجیشن جس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے وہ ہے ٹریفک وارڈنز کی تربیت. ٹریفک وارڈنز کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے انتہائی سخت قوانین ہونے چاہیے. صرف جرمانہ حل نہیں، بہت سی صورتوں میں صرف گائیڈ کر کے یا وارننگ دے کے ٹریفک بہتر کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے کے بعد ٹریفک وارڈن سے بحث کرے یا بدتمیزی کرے یا ہاتھا پائی کرے تو ٹریفک وارڈن اسے پولیس کے حوالے کرے اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جانی چاہیے. لیکن ٹریفک وارڈن کو کسی صورت بھی کسی شہری پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی سزا نوکری سے برخاستگی ہونی چاہیے. ٹریفک وارڈنز کا کام ٹریفک کے بہاؤ کو سموتھ بنانا ہے. لاہور کے کسی اشارے کو دیکھ لیں، جو ہی سرخ بتی ہوتی ہے اور ٹریفک رکتی ہے بے شمار بیگرز ہر طرف سے گاڑیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. موٹر سائیکلوں والے پیچھے سے آ کر زیبرا کراسنگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں. یہ ساری صورتحال وارڈنز ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آرام سے ایک طرف کھڑے کسی درخت کے نیچے سائے میں یہ نظارہ کرتے ہیں. ایسے وارڈنز کو بھی سخت سزائیں ملنی چاہیے. میرے مشاہدے کے مطابق وارڈن صرف 2 صورتوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. پہلا، جب کسی اہم شخصیت کو گزرنا ہو. دوسرا، بجلی جانے کی صورت میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی جب ضرورت پیش آتی ہے. بیگرز کو اشاروں کے قریب بھی نہ آنے دینا یہ وارڈنز کی
ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ کیمرے صرف چلان اور جرمانے کے لیے کام نہیں آنے چاہیے، بلکہ وارڈنز کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ان کو کام میں لانا چاہیے۔ آپ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، دوسرے لوگوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ عوام کا نقطہ نظر بھی حکومت جان سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا ایسے مسائل پر اپنی رائے دے کر حصہ لیں۔ حکومت میں بہت محنتی اور اچھے افسران بھی ہیں، وہ آپ کی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ آپ کی اچھی سجیشنز پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال ہوگا۔ میری اگلی ویڈیو سوشل میڈیا کے استعمال پر ہی ہے۔